بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پیکٹ فلٹرنگ کو ڈسکس کر رہے تھے. پیکٹ فلٹرنگ کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی پی ایڈریس اسپوفنگ اٹیک کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. آئی پی ایڈریس اسپوفنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا. اسے پھر سے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، اور اس ٹاپک کے اندر ہم پیکٹ فلٹرنگ پہ جو اٹیکس ہو سکتے ہیں انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. 3 مین اٹیکس ہیں. سب سے پہلا آئی پی ایڈریس اسپوفنگ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اٹیکر انٹرنڈرز ٹرانسمیٹر پیکٹ یا ایک اٹیکرز کا وہ ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے پیکٹ، لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی کے بجائے کسی اور سسٹم کا سورس ایڈریس اپنے پیکٹ پہ اٹیچ کر کے سینڈ کر دیتا ہے. تو اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آؤٹ سائڈر، مین کہ وہ ہوتے سارے کے سارے کیونکہ آتھرائزڈ نہیں ہیں اس سسٹم کے لیے، اس کمپنی کے لیے، تو کوئی آؤٹ سائڈر کسی ان سائڈر سسٹم کا ایڈریس اپنے پیکٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے سینڈ کر دیتا ہے. اور کاؤنٹر میجرنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس قسم کے یعنی کہ کوئی بھی ایکسٹرنل یوزر کسی بھی انٹرنل یوزر کا یا کوئی بھی سسٹم کا آؤٹ سائڈر کسی بھی ان سائڈر کا ایڈریس ایکسیس ہی نہ کر سکے. یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا کاؤنٹر میجر ہے ہر پرسن اپنے ہی ایڈریس کو یوز کرے، کوئی کسی کے ایڈریس کو ایکسیس نہ کرے. جب ایکسیس ہی نہیں کریں گے تو وہ اس کا یوز بھی نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سورس راؤٹنگ اٹیک. سورس راؤٹنگ اٹیک میں ایک سورس اسٹیشن کچھ اس قسم کا روٹ ایکسیس کرتا ہے یا روٹ اسپیسیفائی کرتا ہے میسیج کو سینڈ کرنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر سیکیورٹی بائی پاسز اپلائی نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس کے اوپر سیکیورٹی چیک ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک میسیج کو سپوز کرتی میں نے کسی کو میسیج سینڈ کرنا ہے اور اس راستے سے میں میسیج سینڈ ہی نہ کروں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے میسیج گزرے گا تو وہ چیک کیا جائے گا، یہاں سے میسیج پاس ہوگا تو اس کے اوپر سیکیورٹی میئرز کو اپلائی کیا جائے گا. جیسے سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے گھر سپوز ہم نہیں، کوئی بھی پرسن یا کوئی چور ہے، کسی نے کسی کے گھر میں اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے، تو وہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ بیل بجائے گا، گیٹ اوپن ہوگا، ہیلو السلام علیکم، اور پھر وہ اندر جائے گا اور جا کے چوری کرنا شروع کرے گا. وہ کوئی ایسا راستہ اپلائی کرے گا، ایسا چوز کرے گا جہاں پہ اسے لگے گا سیکیورٹی کام ہے اور وہ آسانی سے اندر انٹرس حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح سے سورس راؤٹنگ اٹیک میں ہم ایسا روٹ کو سلیکٹ کر دیتے ہیں جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمارا میسیج پاس ہوگا تو اس کے اوپر سیکیورٹی میئرز اپلائی نہیں کیے جائیں گے اور وہاں سے وہ آسانی سے ڈاٹا پاس ہو سکے گا. لیکن اس کا کاؤنٹر میئر اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے کوئی بھی ہم مین پیکٹس کو گزرنے نہ دیں. ہم کسی اس قسم کا کوئی پاتھ رکھیں ہی نہیں کہ جہاں سے ہمیں لگے کہ یہاں سے پیکٹ موو کر کے جا سکتا ہے، اس کے اوپر سیکیورٹی امپلیمنٹ نہیں ہوگی. تو جب بھی ہمیں لگے کہ یہ پیکٹ بغیر سیکیورٹی چیک کے موو کر رہا ہے اسے وہیں ڈسکارڈ کر دیں اور ایسے رستوں کو ہی بند کر دیا جائے جہاں سے وہ پیکٹ گزر کے جا سکتا ہے. پھر ٹائنی فریگمنٹ اٹیکس، ہم جب پیکٹ بناتے ہیں نا تو اس پیکٹ کے پھر فردر ڈفرینٹ قسم کے فریگمنٹیشنز ہوتی ہیں. فریگمنٹ یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن بنا دیے جاتے ہیں. ایک مین میسیج تھا، ایک مین پیکٹ تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے سب پیکٹس یا سب فریگمنٹس بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، اب ہر ایک فریگمنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹی سی پی ہیڈر انفارمیشن ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس پیکٹ کا حصہ ہے، یہ اس پیکٹ کا کون سا حصہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیکوینس نمبرز ہوتے ہیں. تو ہم ایک پیکٹ کے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا دیں، اور جو سب سے پہلا نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیکٹ کے چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہیں نا. سپوز میرا ایک پیکٹ تھا اور اس پیکٹ کا جو بھی سائز تھا اسے چھوٹے چھوٹے ایم بیز میں کنورٹ کر کے فریگمنٹس بنا دیے گئے. تو جو پہلا فریگمنٹ ہوتا ہے اسی کو چیک کیا جاتا ہے، اسی کی بیس پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ یہ جس پیکٹ کا حصہ یہ فریگمنٹ ہے، اگر یہ سیکیورٹی لیولز پہ اوکے ہے، اس کا سورس، اس کا ڈیسٹینیشن، پورٹ نمبر سب اوکے ہے، تو باقی بھی جتنے
اس کے فریگمنٹس ہیں اس پیکٹ کے حصے وہ سب بھی الاؤ ہوں گے، اور اگر اسے ہم نے ڈسکارڈ کر دیا تو وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے، ڈسکارڈ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اگر ایک پیکٹ ہے تو اس طرح سے ہم نے فریگمنٹس بنائے، پہلا فریگمنٹ چیک ہوگا اور باقی سارے اسی کی بیس پہ موو کر کے جاتے ہیں۔ اب اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی پیکٹ کو اٹیکرز یہ کرتے ہیں، پہلے ہی پیکٹ کے اندر بہت لمیٹڈ سی انسٹرکشنز لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ڈسکارڈ نہ ہو، اور باقی جو ہمارے پاس ایسا ریلیونٹ ڈیٹا جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سیکیورٹی امپلیمنٹیشن ہو تو وہ رک سکتا ہے، اسے ڈسکارڈ کر دیا جا سکتا ہے، انہیں ہم نے دوسرے فریگمنٹس میں رکھ دیا۔ اب کیا ہوگا، سیکیورٹی چیک تو صرف پہلے فریگمنٹ پہ ہوگی، اور اگر اسے لگتا ہے کہ ہاں یہ ڈسکارڈ ہونا ہے یا یہ ڈسکارڈ نہیں ہونا، باقی سارے پھر بھی الاؤ ہو جائیں گے، وہ موو کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساروں کو چیک ہی نہیں کیا جا رہا، صرف پہلے فریگمنٹ کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کی بیس پہ ڈیسیشن لیا جا رہا ہے، اور پہلے فریگمنٹ کو ہم نے بالکل اکارڈنگ ٹو رولز بنا دیا، ہم نے اسے بالکل پرفیکٹ بنا دیا، اسے ڈسکارڈ کرنے کا کوئی ریزن ہی نہیں ملا فلٹر کو، اسے الاؤ کیا، باقی سارے الاؤ ہو گئے، اور باقی سارے فریگمنٹس کے اندر ایسا مٹیریل موجود تھا یا ایسا ڈیٹا موجود تھا جو ہم کہہ سکتے ہیں اٹیکر کا ملیشیس ڈیٹا تھا اس کے اندر، اور جس کی وجہ سے ہماری ورکنگ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا کاؤنٹر میجر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لمیٹڈ کر دیں کہ نہیں، پہلے فریگمنٹ میں پراپر انفارمیشن ہوگی، کم انفارمیشن نہیں، وہ پراپر بتائے گا، سورس، سینڈر، ڈیسٹینیشن، پورٹ، سب کچھ کمپلیٹ انفارمیشن، کمپلیٹ ہیڈر ہوگی، ٹی سی پی کی ہیڈر انفارمیشن کمپلیٹ پہلے فریگمنٹ میں ہوگی، اور اگر پہلا فریگمنٹ ہی ڈسکارڈ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی سب کو بھی ڈسکارڈ ہونا پڑے گا۔ اب اس کاؤنٹر میجر سے آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اگر پہلا ریجیکٹ ہوتا ہے سارے ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور پہلے کے اندر ہم نے لمیٹڈ انفارمیشن ڈالنی نہیں ہے، ہم نے پہلے کے اندر فل انفارمیشن ڈالنی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا یہ سورس اور ریسیور سارے کے سارے ٹھیک ہیں، اکارڈنگ ٹو رولس ہیں، اکارڈنگ ٹو کرائٹیریاز ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو موو کروانے دیں گے۔ اب یعنی اگر میں نے کہا کہ پہلے فریگمنٹ میں نے صرف سورس کا ڈیٹا ڈالا، سورس کا ڈیٹا میچ ہوا، انہوں نے کہا ہاں یہ تو جی اکارڈنگ ٹو رول ہے، آگے بھیج دیا۔ اگلے فریگمنٹ میں ڈیسٹینیشن کا ایڈریس تھا، وہ میچ ہی نہیں ہو رہا، اسے چیک ہی نہیں کیا، اسے الاؤ کر دیا، تو ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے فریگمنٹ کے اندر فل بتاؤ کون بھیجنے والا ہے، کس کو بھیجنے والا ہے، کیا پورٹ نمبر ہے، سب کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کا کاؤنٹر میں یہ لے سکتے ہیں کہ پہلے فریگمنٹ کو اچھے سے چیک کیا جائے، اس میں فل انفارمیشن دی جائے، اور پھر اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جب ڈیٹا موو کر کے جائے گا تو آٹومیٹکلی ہم اسے چیک کر سکتے ہیں اور اسے الاؤ یا ڈسکارڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے اسٹیٹ فل انسپیکشن فائرول۔ اسٹیٹ فل انسپیکشن فائرول، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے پیکٹ فلٹرنگ کو۔ پیکٹ فلٹرنگ کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹیٹ فل۔ اگر ہم اسٹیٹ فل کی بات کریں تو اسٹیٹ فل انسپیکشن فائرول کے اندر بیسیکلی ورکنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ناٹ اونلی لوور لیئرز، ہائر لیولز پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ پیکٹ فلٹر تو لمیٹڈ ہوتا ہے، صرف لوور لیئرز پہ کام کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہ لوور لیئرز پہ کام کرتا ہے ہمیں کچھ ایشوز بھی فالو کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے سمپل سا اس پیراگراف کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمپل ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو سرورز ہوتے ہیں، سرورز کو ہم کہتے ہیں کہ <1023 پورٹ نمبر دیے جاتے ہیں، کس سرور کو کیا دیا جائے گا، کسی سرور کو کیا دیا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اگر میل سرور ہے، SMTP سرورز ہیں، تو اس کا جو پورٹ نمبر ہوگا وہ 25 ہوگا۔ اسی طرح سے کسی اور سرور کا کوئی اور ہوگا، یعنی 1023 سے نیچے والے پورٹس ہم سرورز کو دیتے ہیں، اور جو اوپر والے ہوتے ہیں 1024 سے لے کے
63535 تک کے پورٹس سارے کے سارے کلائنٹس کو دیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم یوز کرتے ہیں اس کو پیکٹ فلٹرنگ کو، تو پیکٹ فلٹرنگ کے اندر ہماری جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ ہمارے کلائنٹس کون سے ہیں۔ جیسے اس ٹیبل میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیبل میں دیکھیں ڈیسٹینیشن پورٹس میں ہم نے کہا 1023 سے گریٹر جو بھی ہے۔ اب 1023 سے گریٹر کون ہے ہم نے اسپیسیفائی تو نہیں کیا نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آتھرائزڈ ہو بھی سکتا ہے، وہ آتھرائزڈ نہیں بھی ہو سکتا۔ ہم نے پورٹ کے اوپر ورکنگ کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ ہمارا مین ایم کیا تھا؟ سورس آئی پی ایڈریس، ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس، وہ پراپرلی ہمیں پتہ ہو، اور جو ہمارے پاس پورٹ ایڈریسز ہیں وہ ہم نے اکارڈنگ ٹو کلائنٹ، اکارڈنگ ٹو سرور اسپیسیفائی نہیں کیا۔ ہم نے کہا بس 25 سے نیچے ہے تو وہ کسی سرور کا ہوگا، 25 سے اوپر 1023 سے نیچے ہے تو سرور کا ہوگا، اوپر ہے تو وہ کسی کلائنٹ کا ہوگا، لیکن اسپیسیفائی نہیں کیا کلائنٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ کلائنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی سینڈ کر سکتا ہے۔ اب اس قسم کے ایشوز ہمیں نظر آتے تھے پیکٹ فلٹرنگ کے اندر۔ اب اسٹیٹ فل میں ہم یہی چیز پہ فوکس کریں گے کہ ہماری جو ورکنگ ہے وہ پراپرلی ورک کر سکے، اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے کہ جتنی بھی ورکنگ ہوگی وہ نہ صرف آئی پی ایڈریسز یعنی سورس آئی پی ایڈریس، ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس، ان پہ تو ہوگی ہی ہوگی، ہم پورٹ بھی اسپیسیفائی کریں گے کہ سرور کون سا ہے تو کلائنٹ کون سا ہے، اور اگر کلائنٹ یہ ہے تو سرور اس کا کون سا ہوگا۔ اور دوسری چیز اس کے اندر سب سے جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے ٹی سی پی جو بھی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹی سی پی کنیکشنز بن رہے ہیں، سینڈر سینڈ کر رہا ہے، سینڈر نے جسے سینڈ کیا اس نے ریسیو کیا، ریسیور نے اس کے آنسر میں کچھ نہ کچھ واپس بھیجا، اس سب کو ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی فل انفارمیشن کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایون اگر ہمارے پاس کوئی سیکوینس نمبرز ہیں، یعنی کہ کوئی ہمارے پاس انسٹرکشن ہے اور وہ پورشن میں جا رہی ہے، انسٹرکشن کا پہلا پورشن پہلے گیا پھر دوسرا، تو اس کے سیکوینس نمبرز کو بھی ٹریک کیا جائے کہ کیا اس انسٹرکشن 1 کے ہی آنسر میں ایکنالج کیا، ایسا تو نہیں ہے انسٹرکشن 1 کے آنسر میں ایکنالج کسی اور کو ہم نے بھیج دیا، یا کسی اور سیکوینس نمبر کو ایکنالج بھیج دیا۔ یہ ٹریکنگ جب ہو گئی نا، جسٹ ہم نے ٹریکنگ کرنا اور انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا شروع کیا، آٹومیٹکلی ہمارا جو اسٹیٹ فل پیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پیکٹ فلٹرنگ زیادہ سیکیور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم اس میں ایک تو پورٹس کو پراپرلی اسپیسیفائی کرتے ہیں، دوسرا ہم اپنی ورکنگ کی انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں ریٹن فارم میں، ایون سیکوینس نمبرز کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس اسٹیٹ فل پیکٹس زیادہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے نا یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی کر لیتے ہیں کہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے، یہیں پہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل سینڈر ہے، سینڈر نے سینڈ کیا، اس کا ایڈریس، پورٹ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا میسج ریسیور کو یعنی سرور کو پہنچا۔ اب سرور نے اس کا آنسر دیا تو دیکھا جائے گا، مین کے کمپیئر کیا جائے گا کہ کیا یہ اسی کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ بھیجا کسی اور آئی پی ایڈریس نے میسج اور یہ کسی اور آئی پی ایڈریس کو آنسر دے رہا ہے۔ پیکٹ فلٹرنگ اس پہ کام نہیں کرتا تھا۔ پیکٹ فلٹرنگ یہ دیکھتا تھا کہ ایک بار اچھا ایسے کمیونیکیشن ہوئی، دوسری بار ایسے کمیونیکیشن ہوئی، اوکے ہو گیا، لیکن یہ کمیونیکیشن کیا پہلے والے کے ہی آنسر میں تھی، اس کو ٹریک ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ سب سے مین چیز جس کی وجہ سے ہماری اسٹیٹ فل ورکنگ زیادہ سیکیور ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ کیا جو سینڈر تھا اسی کو ہی آنسر دیا جا رہا ہے، کیا اسی کو ہی رپلائی دیا جا رہا ہے۔ اور اگر سپوز کرتے ہیں پورٹ نمبر ہم سپوز کرتے ہیں 1061 نے میسج بھیجا،
ٹھیک ہے، سرور نے اسے ریسیو کیا اور سرور اس کے جواب میں 1071 کو میسج کرنے لگ جاتا ہے ناٹ الاؤڈ. نہ 1061 کو ہی اس کا رپلائی کر سکتے، 1071 کو تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ سینڈر 1061 تھا تو اس کا ایکنالج اور اس کا آنسر بھی 1061 کو ہی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اوپر ہم نے پیکٹ فلٹرنگ میں تو کہہ دیا تھا کہ ابو 1023 ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہے، یہ بھی ابو آ رہا ہے، یہ بھی ابو آ رہا ہے. پیکٹ فلٹرنگ میں تو یہ دونوں کو الاؤ کر دیتا، لیکن کیونکہ یہ پراپرلی ایڈریسز کو میچ کر کے ٹریک کر کے ریکارڈ کرتا ہے اور پھر آنسرز دیکھتا ہے، اس لیے یہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں سکیور ہوتے ہیں یہ.